پوتا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، یوں ہی تو قرآن نہیں آتا ہے۔ چلو آپ کے دروازے پہ مدرسہ تھا اس لیے آپ کو صعوبت اٹھانی نہیں پڑی، آپ کے گھر کے اندر ادارہ تھا اس لیے آپ کو پریشانیاں اٹھانی نہیں پڑی۔ ان سے پوچھو جو 100 کلومیٹر دور جا کر کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو 200 کلومیٹر دور جا کر کے دین سیکھ رہے ہیں، جنہوں نے ماں کی ممتا کو چھوڑا قرآن کے لیے، باپ کی شفقت قربان کی قرآن کے لیے، بہن کا پیار چھوڑا قرآن کے لیے، بھائی کی محبتوں کو تیاگ دیا قرآن کے لیے، صرف اس لیے تاکہ قرآن سینے میں اتر جائے۔ اور آسان نہیں ہوتا کہ اولاد کو چھوڑ دینا، صرف بچے کی ماں باپ سے جدا ہو تو بچے کی نہیں رویا کرتے ہیں، بلکہ جب بچے جدا ہوتے ہیں ہم نے ماؤں کو روتے دیکھا ہے، ہم نے باپ کو بلکتے دیکھا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ خدا کی قسم باپ بیٹے کا رشتہ اتنا گہرا ہوتا ہے، اگر باپ ہزار تھکنوں سے تھک کر کے شام کو آتا ہے، بیٹے کی پسند کا پھل لے کے آتا ہے، کہاں ہے میرا بیٹا مظفر، کہاں ہے میرا بیٹا نہیں، ماں کہتی ہے سو گیا ہے، کہتی جلدی کر، میرے بیٹے نے جاتے وقت کہا تھا مجھے سیب چاہیے، اٹھا میں سیب لے کے آ گیا ہوں۔ جب بچے کو نیند میں اٹھایا جاتا ہے، سن بیٹے ابا آ گئے ہیں، جب باپ اس کی گود میں پسند کا پھل رکھتا ہے، خدا کی قسم رشتوں کی نزاکت سمجھو، جب بچہ سیب دیکھ کے مسکراتا ہے، کوئی دوا اتنی جلدی تھکن نہیں اتارتی ہے جتنی جلدی باپ کی تھکن بیٹے کی مسکراہٹ اتار دیا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ رشتے ہوتے ہیں باپ بیٹے کے، یہ تو الگ بات ہے۔ اب 6 فٹ کا ہو گیا تو باپ کو پہچان نہیں رہا ہے۔ جی حضرت، ہاں خیریت ہے حضرت؟ آپ بھی جی ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی میں نے دیکھا نہیں تو وہاں گل حسن صاحب قبلہ کو، تو ویسے بھی صوفی آدمی ہے۔ ہاں اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو۔ ہاں توجہ ہے، یہ رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، یہ رشتہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے بندہ 6 فٹ کا ہو گیا نا پھر مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا ابا کو، طاقت آ گئی نا بازوؤں میں، اب بات کرنے کی ضرورت کیا ابا سے، جتنی ضرورت تھی ختم ہو گئی۔ اور نہیں یار یہ زندہ ہیں تب بھی ان کی ضرورت ہے، یہ قبرستان چلے گئے تب بھی ان کی ضرورت رہے گی، بے شک، یہ یاد رکھیے گا۔ ایسے ہی قرآن نہیں آتا، ایسے ہی قرآن نہیں آتا، بڑی قربانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ میں ان باپوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان بیٹوں کو پرورش دی ہے جو بدلے میں باپ کو قرآن کی دولت دینے والے ہیں۔ بے شک، وہ مائیں مبارکباد کی مستحق ہے جنہوں نے ان شیروں کو دودھ پلایا ہے جو بدلے میں ماں کو جنت کا ٹکٹ دینے والے ہیں۔ وہ پہلے مبارکباد کی مستحق ہے جنہوں نے ان بھائیوں کے جوتے اٹھائے ہیں جو بدلے میں بہنوں کو جا کے قرآن کا سرٹیفکیٹ عطا کریں گے۔ اللہ ہر بہن کو ایسا بھائی دے، ہر باپ کو ایسا بیٹا دے، ہر ماں کو ایسا لال دے جو بدلے میں ماں باپ کو جنت کا ٹکٹ عطا کر دے۔ مبارکباد کے مستحق ہے وہ ماں باپ جنہوں نے ان اولادوں کو پالا ہے۔ بے شک، آسان نہیں ہوتا، مشکل سے قرآن آتا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے مدرسوں میں زندگیاں کاٹی ہیں، ہم ہی نہیں جا کے 3 بجے، اساتذہ نے بھی 3 بجے اٹھا کے قادریہ کے حوض میں ڈالا ہے نا، ٹھنڈا پانی حوض کا، گرم کا خیال بھی نہیں تھا اس وقت ہے۔ اب لگنے لگے کچھ جگہوں پہ، اہل خیر حضرات لگانے لگے، ورنہ اس وقت نہیں تھا تصور۔ لیکن جانتے ہو آج تک کسی مدرسے میں کوئی بچہ ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں مرا ہے۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ کیوں علامہ اسلم صاحب؟ میرے علم میں تو ہے نہیں کہ آج تک کسی ادارے کی خبر آئی ہو کہ بچے نے ٹھنڈا پانی کو ہاتھ لگایا، خون جم گیا، بچہ مر گیا ہو۔ رات کے 3 بجے اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، کپڑے برابر موٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے قرآن پڑھنا، جبکہ اسکول پڑھنے والے بچے اس کے برعکس 7 بجے سو کے اٹھے، گیزر کا گرم پانی ملے، صبح میں ماں مکھن پراٹھے دیتی ناشتے کے لیے، مگر یہ قرآن والے لوگ جب سے گھر چھوڑا گئے، خدا کی قسم مکھن پراٹھے تو بڑی بات ہے، اگر دال میں دانہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہوتی تھی، نمک برابر ہو جائے تو بڑی بات ہوتی تھی۔ ان بچوں کو دیکھو کہ جو ہر کھانے کے اندر عیب نکالا کرتے ہیں، آج نمک زیادہ ہو گیا ہے، امی مجھے یہ نہیں کھانا ہے، ماں ہر طرح کے کھانے پسند کے بناتی ہے، ایسے کہ کوئی اللہ
علامہ نہیں بنا کرتا ہے، بڑی قربانیاں دی جاتی ہے. ہاں ہم بات کرنے لگے ہیں، ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں، ماں اٹھا کے دودھ پلاتی ہے، جگہ جگہ کے گلاس نیند میں منہ پہ لگا دیتی ہے، تجھے دودھ پینا ہوگا. رات کو بستر پہ سوئے 3 مرتبہ اٹھ کے ماں چیک کرتی ہے کہیں میرے بیٹے کا ہاتھ تو نہیں کھل گیا ہے، پیر تو نہیں کھل گئے ہیں. لیکن جس دن سے مدرسوں میں قدم رکھتے ہیں کوئی بستر دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی چادر اڑانے والا نہیں ہوتا، کوئی کھانے کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، پیٹ بھرا ہے کہ نہیں بھرا ہے کوئی کہنے والا نہیں ہوتا. یہ 1000 صعوبتیں جب برداشت کر لیتے ہیں، خدا کی قسم دیکھو تو صحیح، پھر کوئی علامہ طیب بنتا ہے، کوئی علامہ سرفراز بنتا ہے، کوئی علامہ نعیم بنتا ہے، کوئی علامہ مظفر بنتا ہے. یہ کنڈیشن جب ہوتی ہے خدا کی قسم بیٹا آپ کا ہوتا ہے، نائب مدینے والے مصطفیٰ کا بنا دیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. معاف کیجئے گا، کئی لوگ یہ بھی کہتے تھے ارے کوئی کام نہ تھا تو یہی دھندا کھول لیا، روٹی چلتی رہے گی. ایک بات بتاؤں، ہماری قوم بڑی عجیب ہے. جی میں چندہ نہیں کرتا ہوں، میرا ادارہ 25 سال سے والد صاحب چلا رہے ہیں، قاری صاحب گواہ 25 سے 30 سال ہونے والے. آج تک میں نے کسی جلسے میں چندہ نہیں کیا. کیوں؟ میں جانتا ہوں اگر آدمی مدرسہ نہیں چندہ صرف نہ کرے اور اگر ہوائی جہاز بھی لے لینا تو لوگ کہتے ہیں محنت کا ہے. 5 روپے کا چندہ اگر اس نے کر لیا اور 5 بیگھے زمین خرید لی، کہہ رہے آپ تو مدرسے کا رہا، خوب آ رہے آپ تو. یہ خیالات ہیں ہمارے، یہ خیالات ہیں. پھر کہہ رہے ہیں قوم کا بیڑا غرق ہو رہا. او بھائی بیڑا غرق نہیں ہوگا تو بچانے کون آئے گا؟ تم اپنے قرآن والوں اور قرآن سے وفا نہ کر سکے، پھر لاکھ قرآن خوانی ہو تمہاری قبر پہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. جاؤ، اگر چاہتے ہو مرنے کے بعد قرآن فائدہ دے تو زندگی میں عزت کرنا سیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی ایوب اظہری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ. ماشاءاللہ ملک و ملت اور جماعت اہل سنت کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی ایوب اظہری صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی ماشاءاللہ تشریف فرما ہو چکے ہیں اور حضرت کی سرپرستی میں یہ ادارے چل رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بول دو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ادھر کے قطب ہے ماشاءاللہ، پورا علاقہ انہی کی جھولی میں. بے شک، اللہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. آمین. ہاں بڑی قابل شخصیت ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، ہے نا، بس اتنا سمجھ لو یہ بہت بڑے عالم ہیں، ایسے سمجھ لیں گے نا. ہاں بہت بڑے عالم ہیں. اللہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. تشریف لے آئے، میں بات مکمل کر لوں تو صاحب قبلہ دے اجازت ہے. توجہ سارے لوگوں کی. پھر کیا کہتے ہیں، ارے اب کیا ہے، اب تو خوب آ رہا مدرسے کا. اور یہ وہ حرام خور کہتا ہے جو 10 روپے نہیں دیتا ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں. پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست. مجھے گاؤں والوں نے نہیں، مولانا طیب نے بلایا ہے، اس لیے ڈر نہیں ہے. جو بات سچی اور میرا مزاج ہے، سنا بھی ہوگا. میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. جی بے شک. تم جیتے جی قرآن کی عزت نہیں کر سکے. کوئی کہہ رہا یہ زکوٰۃ کھانے والے، کوئی کہہ رہا یہ فطرہ کھانے والے.
کوئی کہہ رہا یہ یتیم ہے، کوئی کہہ رہا یہ لاوارث ہے. اللہ کی عزت کی قسم، نہ یہ یتیم ہے نہ یہ لاوارث ہے، یہ وہ ہے جن کے کعبے والا بھی وارث ہے، خود مدینے والا بھی وارث ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہیں گھمنڈ ہے نا اپنی دولت پہ جیب میں رکھے، ان کی قدر اللہ قیامت میں دکھائے گا. بے شک بے شک. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا. جی ہم عزت کتنی دیتے ہیں قرآن والوں کو، عزت کتنی دیتے ہیں؟ صحیح بتا رہا ہوں، اس وقت تک مدرسے والوں کی دعوت نہیں ہوگی جب تک اماں کا 40واں نہیں آئے گا. جی. ابا مر جائے گا تبھی جوڑے آئیں گے ان کے لیے. جی. زندگی میں ہنسی خوشی نہیں دے سکتے. ثواب کی نیت سے کسے دینا؟ مدرسے میں دیا. اور جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو گاؤں کا نائی ہو، حلوائی ہو، صفائی کرنے والا جمعدار ہو، سب کو کپڑے بنیں گے لیکن قرآن والوں کو نہیں بنیں گے. جی بے شک. یہ ہے ہمارا قرآن سے پیار. پوچھتے جمعدار کا جوڑا لائے ہو؟ یہ کنڈیشن ہے ہماری. اور مر گیا نا ابا تو کہہ رہا رات میں نے ابا کو جنت میں دیکھا تھا. بیٹا کہہ رہا صبح ہی آ کے، تو بھائی تو بھی گیا ہوگا جنت میں؟ پھر کہنا میں تو باہر ہی باہر تھا. اگلے دن کہہ رہا رات ابا جنت میں تھے. نیکی کون سی تھی؟ کہہ رہا چڑیوں کو پانی پلاتے تھے. مرنے کے بعد سارے چاہتے ہیں کہ مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے. جی بے شک. کہہ رہا چڑیوں کو پانی پلاتے تھے، یہ نیکی یاد ہے. بھائی کی سگے بھائی کی 3 بیگھے حرام کی جوت کے گیا ہے وہ، یہ گناہ کسی کو یاد نہیں ہے. کیوں یار زبردستی کی جنتیں بانٹ رہے ہو؟ اتنی سستی جنت ہے؟ کوئی ہاتھ میں رکھا ہوا نوالا ہے کہ اٹھایا اور کھا لیا؟ جنت اتنی سستی ہوتی نہ تو بلال کبھی کوڑے نہ کھاتے. جی بے شک، سبحان اللہ. جنت اتنی سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہید نہ ہوتے. اگر کوئی تمہیں فری کی بانٹ کے گیا تو اس کا نمبر مجھے بھی دو، میں بھی لوں گا فری کی جنت. ہمیں بھی چاہیے. کوئی مائی کلال لکھ کے دے نا. میرے بھائی نکلو، قرآن والوں کی عزت کیا کرو. بے شک. کس کی عزت کرنی ہے؟ قرآن والوں کی. دعوت ہوتی ہے شادیوں میں، میں بتاؤں کیسی ہوتی. پہلی بات تو دعوت کرتا ہی نہیں. خالی حافظ جی کو بلا، میں حافظ جی فاتحہ پڑھ دیو. حافظ جی آئے، انہوں نے پڑھا، چکھ لو یارو کچھ تو چکھ لو. حافظ جی غیرت والی جماعت سے ہے، تم چکھنے کہو گے تو کھا کے نہیں اٹھے گا، چکھ کے ہی اٹھ جائے گا. جی. وہ تو چکھ کے چلا گیا، پھر کتے بلوں کی طرف کھڑے ہو کے کھانا کھلایا جا رہا ہے، گدھوں کی طرح یوں ہاتھ میں لے کے. اور فرمائشیں آتی ہیں، سنو بھائی مہمان وی آئی پی ہیں، منہ پھیلو کھانا چاہیے. کھڑے ہو کے اسٹینڈنگ میں. تو کیوں تیری بارات میں گدھے آ رہے کھڑے ہو کے کھائیں گے؟ اسٹینڈنگ میں چاہیے. اور جب کتے بلوں کی طرح کھایا گیا تو برکت ختم. جی بے شک. کہہ رہے فاتحہ صحیح نہیں پڑھی امام صاحب نے. مجھے بھی لگ رہی تھی، ایسے ہی ہاتھ پھیر گئے وہ، برکت نہیں ہوئی. حضرت یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. اپنے عیبوں کا ذمہ دار مولوی کو ٹھہراتے. مچھر زیادہ ہو جائے، ارے مولویوں نے بیڑا غرق کر رکھا. مچھروں کے ذمہ دار بھی مولوی. ہاں بارش نہ ہو، ایک تو کہہ رہا 16ویں صدی کے مولوی بخشے گئے تو سب بخشے جائیں گے. ارے کہاں پڑھا کہنا، ایک بھیڑیے نے یہ بات کہی تھی. ایسی ایسی روایت معاذ اللہ نکال کے لاتے. غیرت آنی چاہیے ہمیں، شرم آنی چاہیے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. سبحان اللہ. 14ویں صدی کے بخشے گئے نا، صدی بھی نہ کہی جا رہی اس سے، صدی کہہ رہا صدی. یہ بخشے گئے تو ساری بخشے جائیں گے کہ چل ٹھیک ہے. یہ اس لیے پکڑے جائیں گے ان کی داڑھی ہے، تو اس لیے چھٹ جائے گا، تیری ہے ہی نہیں. یہ اس لیے پکڑے جائیں گے ان کا کرتا پجامہ، تو اس لیے پکڑا جائے گا، چھٹ جائے گا، تو پینٹ پہن کے گھوم رہے. کس اعتبار سے موازنہ کرنا چاہتے ہیں ان علماء سے؟ اپنے قرآن کا احترام کرنا سیکھیے. ہم نے قرآن کو عزت نہیں دی. آپ کہیں گے نہیں ہم تو حافظ جی کہتے ہیں.
ہم جانتے کچھ زمیندار ہوتے ہیں نا جو زیادہ چندہ دے دیتے ہیں. امام صاحب نکل ہوئے ہیں تو یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہتا ہاں بیٹھو آ کے بیٹھو بیٹھو. یہ نیچے نہیں اترتی لنگڑے کی, یہ یوں ہی رہتی ہے. بیٹھو بیٹھو بیٹھو. تیرے دروازے پہ جو آیا نا تیرا بیٹا نہیں, تیرا باپ آیا, باپ امام ہے تیرا. ہوگا زمیندار 100 بیگھے کا, تو ہوگی تیرے پاس 1000 بیگھے زمین, لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں پوری کائنات کی دولت اٹھا کے لا, میں والعصر جیسی چھوٹی آیت اٹھا کے لاتا ہوں, پوری دنیا کی دولت مل کر کے والعصر کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. بے شک, سبحان اللہ. ہے کس ہوا میں, ہے کس ہوا میں. جو چندہ دے دے نا وہ بڑا گھور کے دیکھ رہا. جی کرسی نہیں دی مجھے, نہیں یہاں بیٹھتا, میں وہاں بیٹھتا, لمٹ میں رہے. نیکی کرنے کے بعد احسان جتانا مت, دعا کرنا اللہ قبول فرمائے. آمین, بولے آمین. آمین. سارے لوگ ایک سے نہیں ہوتے, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مٹھی بند کر کے ڈال دیتے اور پتہ ہی نہیں چلتا. جی تو دعوت قرآن والوں کی کب ہوتی ہے؟ جب اماں کا 40واں 40واں ہو, یا شادی کا بچا ہوا کھانا ہو, یا تیجا ہو. بلا لو نا, بریانی کون ہے نا, حافظ جی کو بھیج دو. خرابی جاگی مدرسے میں بھجوا دو. کیوں بھیجی تم نے؟ مجبوری میں. ہر کام میں یہی چل رہا. کہہ رہا پدھان کے جنازے میں جانا ہے, کہہ دیا میرا یہ کام کر دے. بولے نہ, وہ ہمارے ابا کے جنازے میں آئے تھے. میں نے گیا تو کہیں گے ہمارے ابا کے میں نہیں آئے وہ, تو نماز جنازہ میں بھی تو پڑھتے ہی اتارنے جا رہے ہیں. نیکی ہے بھی پڑھتوں میں اتار رہے ہیں, پڑھتوں میں, تاکہ اس کی شکایت اتر جائے, اس کی اتر جائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ قرآن والے لوگ ہیں, آپ کہتے ہو برکت نہیں ہو رہی ہے, مولوی کی فاتحہ چھوٹی رہ گئی تھی, ہاتھ جلدی اٹھا دیے تھے. آپ بتاؤ نا, جس قرآن کو پڑھوا کے آپ برکت چاہتے ہو, آپ نے اس کو کتنی عزت دی ہے؟ کیا تمہیں خیال نہیں آیا جب تم گاؤں کے ایک ایک بندے کو جوتیاں توڑ کر کے نوت رہے تھے, تب تمہیں خیال نہیں آیا تمہاری بستی میں مصطفیٰ کے مہمان بھی رہا کرتے ہیں, قرآن پڑھنے والے بھی رہتے ہیں؟ کیا تمہیں خیال نہیں آیا کہ سارے مہمانوں سے افضل مصطفیٰ کے مہمان ہوتے ہیں؟ ہمارے مہمان بعد میں کھائیں گے, مصطفیٰ کے مہمانوں کو پہلے کھلایا جائے. پہلی بات تو دعوت کرتے ہی نہیں ہے, اگر کر بھی دیتے ہیں تو بھول جایا کرتے ہیں. پھر جب خبر آتی ہے یار مدرسے والے 4 بج گئے ہیں, ابھی کھانا نہیں کھایا ہے, کہتا ہم نے تو کہلوا دیا تھا, آ جاتے. قسم کھا کے کہتا ہوں یہ غیرت والی قوم ہے, جب تک عزت سے نہیں کھلاؤ گے یہ فاقے سے مر جائیں گے, لیکن تمہارے دروازے پہ ہاتھ پھیلانے نہیں جائیں گے. اس لیے کہ اگر تمہیں زمینداری پہ بھروسہ ہے تو انہیں مصطفیٰ کی نوکری پہ بڑا ناز ہے. اپنا دھمنڈ اپنے پاس رکھیے گا. علماء کو دعوت نہیں دیتے, قرآن والوں کی دعوت نہیں ہے, کر دیتے تو بھول جاتے ہیں. بعد میں اگر آ بھی جائے قرآن والے, بیٹا کہتا ابا مدرسے کے بچے آئے ہیں, ٹیبل پہ بٹھا دوں؟ ابا کہتا نہ, اس پہ نہ بٹھانا, اس پہ VIP لوگ آئیں گے, بڑے مہمانوں کے لیے. ابا انہیں کدھر بٹھانا؟ کہ ادھر چٹائی بچھا کے کھلا دے, ادھر پال کا ٹکڑا بچھا کے کھلا دے. تجھے غیرت کیوں نہیں آئی؟ کسے VIP کہہ رہا ہے؟ کہ تم نہیں جانتے ہو مولانا, VIP وہ ہوتا ہے جو 18,000 کا کوٹ پہنتا ہے, VIP وہ ہوتا ہے جو 24,000 کے جوتے پہنتا ہے, VIP وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ پہ 12,000 کا چشمہ لگا ہوتا ہے. تم نے یہ معیار بنایا, تم کہتے ہو یہ VIP لوگ ہیں, ان کے لیے اسپیشل کرسیاں اور قرآن والوں کے لیے ٹوٹی چٹائی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں معیار وہ سچا ہے جو تم نے بنایا ہے یا وہ سچا ہے جو میرے نبی نے بنایا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کوٹ پینٹ والے عزت والے ہیں, اور نبی سے پوچھ VIP ہے کون؟ آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں VIP وہ ہے جو قرآن سیکھا کرتا ہے, قرآن سکھایا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد, زندہ باد. اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جواب دے سکتے ہو نا یار, گونگے بہرے تھوڑی بیٹھے ہو. اللہ اکبر, بغیرتی کی بھی حد یا ہوتی ہے. رسول اللہ. نعرہ لگانے کی توفیق نہیں, جواب تو دے سکتے ہو نا. جی ایسے سب منہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ ہمارے گاؤں میں آیا کہاں سے, اس کا ایڈریس نکالو. ایسا لگ رہا وہابیوں میں کوئی بریل بھی کھڑا ہو گیا. شرم کرو یار, ایسے ایسے بڑے لوگ آپ کی بستی میں رہتے ہیں, اتنے بڑے بڑے عالم آپ کے یہاں پہ.
مگر میں جانتا ہوں جہاں علم زیادہ ہوتا وہاں قدر کم کرتے ہیں لوگ. یہی سوچتے ہیں نا پوتا اپنا بھتیجا اپنا. کسی حافظ کی قدر اس لیے مت کرنا میرا بھتیجا، یہ سوچ کے کرنا اس کے سینے میں رب کا قرآن موجود ہے. بے شک سبحان اللہ. تو کریں گے انشاءاللہ قرآن والوں کی دعوت. انشاءاللہ. پہلے کھلائیں گے انہیں. پہلا اعلان یہ ہونا چاہیے کہ سارے مہمان بعد میں کھائیں گے، حضور کے مہمان پہلے کھائیں گے. بے شک سبحان اللہ. پھر کھانا کم پڑ جائے تو پھر میرا گریبان پکڑنا. لیکن یہ دھیان رکھیو کہیں 250 گرام ہی مت پکوا لی. حساب سے پورا پکوانا پھر کم نہیں پڑے گا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. پڑھائیں گے بچوں کو انشاءاللہ. انشاءاللہ. بیٹوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے. میں سمجھتا ہوں شاید کوئی دل ایسا ہوگا جو دھڑک دھڑک کے یہ نہ کہتا ہو کاش اس لائن میں ایک میرا بیٹا بھی بیٹھا ہوتا. بے شک. ہر شخص چاہتا ہوگا کاش ایک میرا بھی حافظ قرآن ہوتا. بے شک. بڑا آدمی اور کامیاب وہ نہیں ہے جو پلاٹ چھوڑ کے مرا، بلڈنگیں چھوڑ کے مرا، بڑی جائیداد چھوڑ کے مرا. سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے پیچھے قرآن والا چھوڑ کے گیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کون چھوڑ کے گیا ہے؟ قرآن والا جو اپنے پیچھے چھوڑ کے گیا وہ سب سے بڑا ہے. بے شک. اس نے آخرت کی چھاؤں کا انتظام کر لیا ہے. اور آپ کے بیٹے اگر نہ پڑھ سکے نا تو پھر ان قرآن والوں پہ وقت لگائیے، اپنا پیسہ لگائیے ان پہ. پھر انشاءاللہ جب یہ جنت میں جا رہے ہوں گے نا تو تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے، تمہیں ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تھوڑا سا نا ہم بغیرت اس وجہ سے بھی ہو گئے، ہم نہیں پڑھے ممبر پہ بیٹھ کے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. تو کہہ رہے ارے ہمیں دیکھ کے تو جہنم بھی کانپے گی. حساب لگا رہا بھٹی نہیں جہنم ہے وہ. ہاں مر کے دیکھ جب پل صراط پار کرنے کی باری آئے گی تو پتہ چلے گا پسینہ تجھے آنا ہے کہ اسے آنا ہے. جی. دھوکے میں نہ رہنا، آخرت مذاق نہیں ہے. سورج سوا نیزے پہ ہوگا. جی. آج پیٹ ہے اس کی، کل منہ ہوگا. ادھر گرمی اتنی ہوگی کھوپڑیاں ہانڈی کی طرح کھول رہی ہوں گی. قیامت کا دن کتنے دن کا ہو، کتنے برس کا ہوگا؟ 50. ممبر والے نہ بولے، میں ذرا نیچے والوں سے بات کر لوں، آپ بڑے لوگ ہیں. کتنے دن کا ہوگا؟ یا اللہ جو بول گئے 50 سال کا نہیں 50,000 سال. جو جنہوں نے صحیح بتایا ہے یا بتانے کی کوشش کی، اللہ حضور کے صدقے سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. کیا 1000 برس کا؟ 50,000 برس. کیا سب کے لیے اتنی بڑا لگے گا؟ فرمایا گیا نہیں، وہ اپنے عمل کے حساب سے. جو لوگ نیک جنتی ہوں گے ان کے لیے فرض نماز کے برابر وقت لگے گا. بے شک سبحان اللہ. ایسے ہی عمل کے حساب سے وقت لگے گا. جو بدکار گناہگار ہوں گے ان کے لیے 50,000 سال کا عرصہ لگے گا. اور پھر فرمایا گیا کہ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک، کسی کا ناک تک. کوئی غوطے کھا رہا ہوگا اپنے پسینے میں. جی. بے شک. گناہ کے اعتبار سے پسینہ ہوگا. وہاں کوئی سایہ، بولیں زور ہے، بولیں زور سے، سایہ نہیں ہوگا. ساری امتیں جمع ہوں گی، اولین بھی ہوں گے آخرین بھی ہوں گے. سارے کھڑے ہوں گے، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں جی رب جلیل میدان محشر میں چلے جاؤ. حکم کیا حکم ہے؟ جتنے قرآن والے ہیں انہیں اکٹھا کر کے لایا جائے. سبحان اللہ. چھوٹی محفل نہیں ہوگی. یہاں خوشحال پور اور گرد و نواح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں. وہاں تو حضرت آدم سے لے کر کے حضور کی امت کے آخری فرد تک ساری جمع ہوں گے. رب فرمائے گا جاؤ حافظوں کو ڈھونڈ کے قرآن والوں کو لاؤ. وہ کہیں گے اللہ اتنی بڑی بھیڑ میں پہچانے کیسے؟ باللہ ہے؟ کہا نہیں. کوئی اسٹار؟ کہا نہیں. کوئی لکھا ہے کچھ؟ کہا نہیں. تو پھر پہچانیں گے کیسے؟ حکم ہوگا منہ سونگ کے دیکھنا. جن کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی وہی میرے قرآن والے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. فرشتے آ کے منہ سونگیں گے، پھر مشک کی خوشبو والوں کو لے کے جائیں گے. اللہ کی شاہ نشان اس کی کرسی ہوگی، بے شک. اس کرسی کے آگے کھڑا کریں گے. رب فرمائے گا فرشتوں سے میرے آگے کھڑا کیوں کیا؟ کہا پھر کہا انہیں میرے عرش کا سایہ عطا کرو. سبحان اللہ. انہیں میرے عرش کا سایہ عطا کرو.
وہ کہیں گے مالک اس اجر کی وجہ؟ رب فرمائے گا سنو، جب تم قرآن کے لیے گلیوں میں پھرتے تھے لوگ تمہیں زکوٰۃ خور کہتے تھے، تم صبر کرتے تھے، میری رحمتیں دیکھ رہی تھی۔ جب کوئی تمہیں چندہ خور کہہ کے ذلیل کرتا تھا تب بھی میں دیکھ رہا تھا، جب تمہیں حقیر سمجھ کے پسے پشت ڈالا جا رہا تھا میں تب بھی دیکھ رہا تھا، جب تمہیں ملا کہہ کے کوئی حقیر بتانا چاہتا تھا تب بھی میں تمہیں دیکھ رہا تھا، جب تمہیں حافظ جی کہہ کے ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تب بھی میں تمہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے علم ہے ہر اس بات کا جو تمہارے ساتھ ہوا کہ جو تم نے کیا کہ جب تم گھر سے بے وطن ہو کے قرآن کے لیے آئے تھے، تمہارے باپ نے 200 روپے جیب میں ڈال کے کہا تھا بیٹے آمدنی کم ہے اسی پہ گزارا کر لو، تم نے باپ کی انکم کو دیکھتے ہوئے اسی 200 روپے کو جیب میں رکھا، اپنی کل کمائی سمجھ کے ادارہ لے کر کے آ گئے تھے، تم عصر کے بعد گھومنے نکلے تھے، امیروں کے بچے منچا کی چیزیں خرید رہے تھے، لیکن تم باپ کی غربت کی وجہ سے بغل میں ہاتھ دبائے کوئی چیز نہ خرید سکے تھے، تم نے اپنے نفس کا گلا گھونٹ دیا تھا، امیروں کے بچے منچا کے عیش کرتے رکھے اور تم اپنی حسرتوں کا گلا گھونٹتے رکھے۔ آؤ میرے عرش کے نیچے آ جاؤ، آج زمانے کو بتانا چاہتا ہوں آج دنیا کی ساری دولتیں ایج ہیں، سب سے زیادہ عزت آج قرآن والوں کے حصے میں لکھی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ توفیق دے تو قرآن والوں کی عزت کریں، ان کی قدر کریں۔ مرنا کس کس کو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دے جلدی سے۔ جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ ان کی ملاقات ملک الموت سے جلدی کرا دے۔ ملاقات کی بات کی ہے، موت نہیں مانگی ہے، ڈرنا مت، اور موت اپنے وقت پہ آنی ہے، ہم کیوں موت کی دعا دیں؟ ملاقات ہو سکتی ہے بھائی، توجہ ہے نا، مرنا ہے نا سب کو جی بولے۔ قبرستان جاتے ہیں، قبریں کتنی اونچی ہوتی ہیں؟ اتنی تو ہوتی ہوں گی نا تمہارے، نیچی ہوتی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ سمجھ کے بول رہے ہیں، نیچی ہوتی ہیں نا قبریں۔ کچھ قبریں نئی بھی ہوں گی، کچھ پرانی بھی ہوں گی، کچھ سلامت بھی ہوں گی، کچھ بیٹھی ہوئی بھی ہوں گی، کچھ میں تختے نظر آتے ہیں، کچھ میں ہڈیاں دکھتی ہیں، کچھ میں کفن کے دھاگے نظر آتے ہیں، کچھ پہ مٹی بھی نہیں ہوتی، کچھ پہ گلاب پڑا ہوتا ہے۔ کیا سیکھا؟ ایک دن یہ ٹھکانہ ہمارا بنے گا، بے شک۔ گارنٹی نہیں ہے۔ ہمارے پاس 50 بیگھے تو ہم سے پہلے والوں کے پاس وہی 100 تھی، 2 بھائیوں میں 50-50 بٹ گئی ہے، جی ان سے پہلے 400 تھی کیونکہ وہ بھی 2 میں 200 بٹی تھی، یہ اوپر سے نیچے کم ہوتی آ رہی ہے۔ ہم سے بڑے بڑے زمیندار لیٹے وہاں پہ، لیکن بتاؤ کس کی قبروں پہ اس کی نسلیں پھول لے کے کھڑی ہیں۔ اب تو جناب 6 مہینے نہیں گزرتے ابا کی قبر کا نشان بھول جاتا ہے بیٹا، جی کہہ رہا ماں طیب تم تو تھے مٹی میں، ڈھائی تو رکھے تھے ابا نا، اب قبرستان ایسے گھما دیا گیا۔ ہاں مفتی صاحب ایسے پوچھ رہا، ابا تو ہے ہی رکھے تھے، تو وہ جو چچا ساتھ میں ہوتے کہتے ہیں بے پگلے ادھر کونے میں تھے۔ یہ آج کی کنڈیشن ہے، اگر آج اتنے بزی ہیں کل کتنے ہوں گے؟ آج 6 مہینے میں بھول رہے، کل کے آنے والے بچے 3 مہینے میں بھول جائیں گے، بے شک۔ تو ہم نے ان کے لیے حرام حلال سارا ہی کمایا، فکر ہی نہیں کی، زکوٰۃ نہیں دی، عشر نہیں دیا، فطرہ ٹائم پیدا نہیں کیا۔ نہ للہ کا جوڑا کم ہو جائے گا، پہنا للہ کو جوڑا، جس دن آخری ہچکی لے گا نا تو یہ للہ کپڑے نہیں چھوئے گا تیرے ایسے۔ دیکھیں مرنے والے بیٹے ابا کے کپڑے اتر، نہیں ڈر لگ رہا ہے پھوپا تمہیں اتارو، سگی اولاد تمہارا کفن چھونے نہیں آئے گی۔ ان کے لیے حرام حلال اکٹھا کیا ہم نے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، میں اکثر کہتا ہوں، مر جاؤ گے نا گھر کی چارپائی میں کوئی تمہیں قبرستان نہیں لے کے جائے گا، وہی چارپائی آئے گی مسجد والی جس میں کئی ہزار جا چکے ہیں قبرستان تک۔ اولاد 1000-1200 روپے خرچ کر کے نئی چادر نہیں لائے گی، وہی سورہ یاسین والی چادر مسجد سے لائی جاتی ہے جو رکھے گل گئی ہے۔ لیکن بیٹے کہتے ہیں 4 قدم کا تو سفر ہے ابا، کیا 1200 روپے خراب کرو، لے اور کما، کہہ رہے ہیں 1200 روپے میں کیا خراب کرنا، وہی والی دے دو۔ یہ اولاد ہے، اس کے لیے اللہ رسول کو ناراض کیا، اس کے لیے قرآن سے منہ موڑا۔ تم سے کسی عالم نے کہا زکوٰۃ دے دو، ہاں تمہیں کوئی کام نہ ہے، مجھ پہ ہی دکھ رہے پیسے،
یہ سوچ رہا ہے زکوٰۃ کا پیسہ نہ دے کے کپڑے ہی بنا لوں گا اب عید کو. بنا لے بھائی. یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. وہ کسی سے چندہ مانگ لو نا, اللہ معاف کرے. میں نے دیکھا ہے حضرت مدرسے والے کبھی جاتے ہیں نا کسی دکان والے پہ, تو دکان والا کبھی یوں گھوم جائے گا. وہ کہہ رہا ہے بھائی صاحب ذرا سنیں نا. ہاں ہلدی والے سے نمٹ کے دھنیے والے پہ چلا جائے. مطلب اس کی نظر میں 5 روپے کے دھنیے والے کی اوقات زیادہ ہے اور قرآن والے کی اوقات نہیں. جی سمجھو ان باتوں کو. یہ کنڈیشن ہے ہماری. 10 مرتبہ فون کرواتے مدرسے والوں سے. وہاں طیب کہتے ہوں گے واللہ باللہ تاللہ, قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات میری ان سے کوئی نہیں ہوئی, لیکن ہر مدرسے والے کا یہ حال ہے, اس لیے یہ ذکر کر رہا ہوں. مدرسے والے کہتے ہیں ہاں بھائی وہ پچھلے سال تمہاری 500 کی رسید تھی. کہہ رہا تمہیں بڑی جلدی آ رہی ہے مولانا, تم تو آخری کاٹ رہے ہو. مل جائیں گے. ایسے ذلیل نہ کرنا قرآن والوں کو. تمہیں پتا ہے یہ رب کے قرآن والے لوگ ہیں. قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ ختم ہو گئے نا تو تمہارے چہروں پہ داڑیاں نظر نہیں آئیں گی, سروں پہ ٹوپیاں دکھائی نہیں دیں گی. آج جو سروں پہ ٹوپیاں سلامت ہے یہ قرآن والوں کی دین ہے, چہروں پہ داڑیاں سلامت ہے یہ قرآن والوں کی برکت ہے. کانوں میں اذان پڑھی جا رہی ہے یہ بھی قرآن والوں کا صدقہ ہے. آج جو نماز جنازہ ہو رہی ہے قرآن والوں کا صدقہ ہے. اگر یہ چلے گئے جنازے پڑے رہ جائیں گے, کوئی پڑھانے والا نہیں آئے گا. آج یہ ہے قدر کر لو خدا کی قسم, جب تک یہ ہے اذانیں بھی ہوتی رہیں گی نماز جنازہ بھی ہوتی رہے گی. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ زندہ باد. مہک منہ میں لے لوں, مہک میں منہ ڈال دوں. زندہ باد اعلیٰ حضرت اعلیٰ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. توجہ ہے سارے لوگوں کی. ہاں کوشش کریں. مرنا سبھی کو ہے, مرنا سبھی کو ہے. کیوں کبھی اللہ تمہارا انتخاب کر رہا ہے نا کہ بھائی جاؤ بھورا کے پاس جاؤ, جا کے سوال کر, وہ میرا بندہ ہے, خالی نہیں لوٹائے. یاد رکھے جو دیتے ہیں نا مدرسے میں جیب ان کی ہوتی ہے, حکم مدینے والے کا ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ, حکم کس کا ہوتا ہے؟ مدینے والے. مدینے والے. کہہ رہے ہیں تمہیں بڑی جلدی آ رہی ہے, ابھی 25واں ہی روزہ تو ہے جی, 27واں بتا میں وہ انہیں دے دیا میں نے خالہ کو پیسے. یہ کنڈیشن ہماری ہے. میں بات کروں, دیکھیے زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں ان پہ زکوٰۃ بنتی آپ دیں, ٹھیک ہے نا. جو آپ کے حقدار ہیں جو زکوٰۃ کے ان کو آپ دیں, مسئلہ وہ نہیں ہے. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں رشتہ داروں کو صرف زکوٰۃ ہی کیوں, بہن کو صرف زکوٰۃ ہی کیوں؟ جی کیا بہن کو مدد کے طور پہ نہیں دے سکتے تھے آپ لوگ؟ فون کر کے پوچھتے ہیں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ دکھانا چاہ رہا میں ہمدرد ہوں بہن کا. دے سکتے ہیں, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں بہن کو زکوٰۃ ہی کیوں دی جا رہی ہے؟ بہن کا حق تو باپ کی جائیداد میں تھا, کیا تو نے وہ دیا کہ نہیں دیا؟ کہ پوری جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا. جب بہن کا گھر ٹپکنے لگا تو روزی رمضان کا انتظار کرتا رہا, رمضان آئے گا تب بہن کو زکوٰۃ کے طور پہ پیسہ دوں گا. اس سے بہن چھت پٹوائے گی. کیا ہوگا تیری اس دولت کو دینے سے؟ کون سی نیکی پڑے گی؟ جماسہ آج ہے, بہن کے بچے آج چھت میں ٹپکتی ہوئی بیٹھے ہوئے ہیں, تو پیسہ دے گا رمضان میں جا کر کے, تیرے ایسے پیسے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن تجھے اتنی محتاج کیوں لگی کہ صرف زکوٰۃ دینے جا رہا ہے؟ او خدا توفیق دے, کبھی وہ نکال جو تو نے بچوں کے لیے رکھا ہے, جو تو نے بیوی کے لیے رکھا ہے, لیکن کی گود میں جا کے دے دے. کہیں سے زکوٰۃ نہ سمجھنا, خیرات نہ سمجھنا, یہ وہ ہے جو میرے بچوں کے لیے تھا. خدا کی قسم جب یہ کہہ کے دے گا لیکن مسکرائے گی, کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن ہمیں غیرت ہی نہیں آتی. مولانا فون مت کریو اب دوبارہ. یہ کنڈیشن سنیں, اللہ کو ناراض نہ کرنا اور کبھی دولت کا گھمنڈ نہیں کرنا. دولت کا گھمنڈ, میں نے پہلے ہی شعر پڑھا تھا, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, بے شک زمین کھا گئی آسماں کیسے,
زور سے زمین کھا گئی آسماں، کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں، کیسے 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 بڑے بڑے مٹی میں چلے گئے، نشان تک نہیں ہے قبر کے۔ میرے گاؤں کا قبرستان خود 2 منزل ہو گیا، بہت جلد وہ 3 منزل بنے گا، اس لیے کہ لوگوں شہر ویران ہو رہے ہیں اور قبرستان آباد ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا نا تو وہ اتنا گرا کے مارے گا، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ جی بے شک۔ یہ جو مزاج بنا رکھا نا، ہم بلا لیں گے پیر صاحب کو اپنے، نماز پڑھا جائیں گے، ہم ہیں پکے جنتی، پیر صاحب کی اپنی خطرے میں۔ ہاں جی وہ حد ہو گئی، حد، حضور ابا مر گئے، پھر نماز جنازہ پڑھانا، کہ ٹھیک ہے مجھے پڑھانی ہے، کہا ہاں، تو کہہ رہا قرآن خوانی ہوگی، تو کہا جی، کہہ رہا تو پھر 25 قرآن ہمارے لکھ لیو۔ پتہ نہیں قرآن پڑھوائے گئے کہ 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن کہہ کے 25 پورے کیے گئے۔ اور ہماری قوم اتنی بے وقوف ہے، یقین کر لیتی 70 قرآن حضرت نے دیے، 70 قرآن ہے، تسبیح کے دانے نہیں۔ تم ہم اور آپ دوسروں کے اوپر کیوں کہ ہم ایک بیٹے کو قرآن نہیں دے سکتے؟ کہ کوئی پڑھے نہ پڑھے، کم سے کم میرا اپنا بیٹا تو میری قبر پہ قرآن پڑھنے آئے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اچھے لوگ شامل ہو جنازے میں، اچھی بات ہے، جی نیک لوگ جنازے میں شامل ہو جائیں، اچھی بات ہے، کیونکہ فرمایا گیا اگر جنتی ہوگا پڑھنے والا تو جس کی پڑھی جا رہی ہے اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور اگر مرنے والا جنتی ہے تو جو نماز جنازہ پڑھ رہا ہے اللہ اس پڑھنے والے کو جنتی بنا دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ تو دونوں ہاتھوں میں ادھر لڈو ہی لڈو ہے نا، لیکن اپنے بیٹے کو بھی حافظ بنائیے۔ میں دیکھا ہے کئی جگہ ہے نا، 3 بچے دے دو ابا کی قبر پہ قرآن پڑھوانا، 3 بچے یار چھپر ڈال کے بٹھا دیتے، مدرسے کے بچے، 3 دن بچوں نے قرآن پڑھا، آئے نا تو 1 جوڑا دے دیا، یار یہی بہت ہے۔ ہاں حضرت، اتنا بیکار والا پہن لو تو کھجلی، گرمی میں پہنو تو کھجاٹ، اور جاڑے میں پہنو تو نزلہ، جھال جھٹکا ایسے لا رہا سستے والے، اور آ کے کہہ رہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، 3 دن قرآن پڑھوایا لگاتار، ابا تو جنت میں پہنچ گئے ہوں گے نا۔ ہاں میرے آگے سے ہی جا رہا، راستہ نکل گیا۔ کچھ کرو یار، یہ 6 بچے بیٹھے میرے آگے، میں ان کے باپوں سے گزارش کروں گا ان بچوں سے کہہ دینا تجھے ہم نے کام کے لیے نہیں پڑھایا، تجھے ہم نے روٹی کے لیے نہیں پڑھایا، ہم نے تجھے اپنی قبر کے لیے پڑھایا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ کو ان سے کام نہیں لینا ہے، آپ کو ان سے صاف کہہ دینا ہے کہ تمہیں میں نے قبر کے لیے پڑھایا ہے۔ اب قرآن والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اچھی طرح جانتے ہو تمہارے باپ نے کس محنت کے ساتھ تمہیں پڑھایا ہے، کتنی مشقتیں اٹھائی ہے۔ تم میں سے ہر شخص 200 300 500 کما سکتا تھا، لیکن باپ نے کہا بیٹے تیرے حصے کی مزدوری میں کروں گا، تجھے قرآن نہیں چھوڑنا ہے۔ اس نے دوپہری میں مزدوری کی تاکہ تو قرآن کا قاری بن سکے، سردی میں جاتا رہا منڈی تاکہ تو قرآن پڑھ سکے، رات کو اندھیرے میں آتا رہا تاکہ تو قرآن پڑھتا رہے۔ قرآن والوں میری گزارش ہے جب باپ کا آخری وقت آ جائے اور وہ دنیا سے جانے لگے، اس کی قبر پہ دنیا مٹی ڈال کے آئے گی، کوئی کہے گی بریانی ٹھنڈی ہو گئی ہے، کوئی کہے گا پلیٹیں دیکھنی ہے، کوئی کہے گا بیٹھنے کی جگہ بنانی ہے، سب لوٹ کے آتے ہو، تمہیں لوٹ کر کے نہیں آنا ہے بلکہ باپ کی قبر پہ بیٹھنا ہے اور اس سے کہنا میرے باپ میں جانتا ہوں کہ جب تک میں پڑھتا رہا اس وقت تک تجھے سننے کی فرصت نہ ملی، جب میں پڑھ کے لوٹا تب میری ڈیوٹی مدرسے میں لگ گئی تھی، پھر بھی تو کمانے نکل گیا، کبھی میری ضرورتوں نے مزدور بنایا، کبھی بہن کی جوانی نے مزدور بنایا، کبھی خاندان کی ضرورتوں نے تجھے منڈی میں لے جا کے کھڑا کیا، رات کو تھک کے آیا سو گیا تھا، لیکن کبھی تجھے قرآن سننے کی فرصت نہ ملی۔ اے میرے باپ، جس قرآن کو تو نے شوق سے پڑھایا تھا آج تک تو نہ سن سکا، سن آج تو بھی فرصت سے گئے، میں
میں بھی فرصت سے ہوں، اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھنا اور اس سے کہنا ابا تو فرصت سے سن، میں تجھے فرصت سے سناؤں گا۔ اور قرآن والو الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک جب تک قرآن پورا نہ ہو جائے باپ کی قبر سے اٹھنا نہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے جنازے میں کوئی بھی آ جائے، 40 میں کتنے بھی ہو جائے، مگر خدا کی قسم اگر سگا بیٹا باپ کی قبر پہ بیٹھ کے پورا قرآن پڑھے گا، اللہ قرآن مکمل ہونے سے پہلے باپ کی قبر کو جنت کی کیاری بنا ڈالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ قرآن والوں کی ڈیوٹی ہے۔ او لوگوں، بچے ہوں یا بچیاں، سب کو دین دو۔ علامہ طیب صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ سارے ہی دوست قریب قریب آج اس منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ لوگوں کے سگے بھائی نہیں آ پاتے، دوست بڑی بات ہے۔ یہ علامہ طیب صاحب کے اخلاق ہیں کہ تمام دوستوں کو ماشاءاللہ اکٹھا، اور ساتھ میں قرب و جوار کے جو ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں ان کو بھی بلا رکھا ہے۔ ہاں، یہ ان کا اخلاق ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بیٹوں کو بھی دین دے رہے ہیں اور بیٹیوں کو بھی دین دے رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب سوچنا ہمیں ہے، ہمیں کرنا کیا ہے۔ بڑی بات ہوتی ہے، 14 بچیوں کو ردائے فراغت سے مزین کیا گیا ہے، بے شک، ان میں فاضلہ بھی ہیں، 8 فاضلہ ہیں، سبحان اللہ۔ سبحان بول دو یار سبحان اللہ۔ سبحان یہ اللہ۔ پیسے لے جاؤ مگر بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیسے تو نہیں رہے کہ مولوی پہ بیٹھے بیٹھے پیسے آ رہے، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ بے شک۔ ٹھیک ہے نا، بول سکتے ہیں نا۔ کتنی فاضلہ بنی؟ 8 اور 6 قاریہ۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، ہاں، ایک ہوتی ہے ملانی، پھر اس کے بعد ہوتی ہے عالمہ، پھر عالمہ کے اوپر ہوتی ہے فاضلہ، یعنی مفتی سے ایک درجہ نیچے، سمجھ گئی؟ مفتیہ سے ایک درجہ نیچے۔ اور اللہ نے چاہا آپ لوگوں کا پیار رہا تو پھر آئندہ اللہ چاہے گا تو مفتیہ بھی یہیں سے فارغ ہو کے نکلیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ چاہتے آپ لوگ ایسا ہو؟ چاہتے تو بولے یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نہ بولو گے 1 گھنٹہ اور بڑھا دوں گا تقریر، بہت ڈرے ہوئے بیٹھے لوگ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے حضرت، مفتی صاحب قبلہ نے ایک زمانے تک پڑھایا ہے رتنا گیری، جو ہندوستان کا بہت بڑا ادارہ ہے، اور قادریہ میں بھی پڑھایا۔ مطلب اگر ان کے کارنامے گنائے جائیں تو بہت ہیں۔ پوری تقریر پھر انہی پہ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ انہیں دیکھ کے سمجھ لو، ٹھیک ہے؟ جو نہیں دیکھا اس پہ تقریر سمجھ لو، توجہ ہے سارے لوگوں۔ تو یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، لوگ بیٹوں پہ محنت کرتے ہیں، بیٹیوں پہ محنت نہیں کرتے۔ وجہ کہ میرے اس کا کیا کری، اسے تو پرائے گھر جانا ہے۔ للہ کے پڑھانے پر 2.5 کروڑ دے دیتا ہے MBBS کی فیس میں، یہیں رہے گا سینے پہ ہی۔ بیٹے پہ 2.5 کروڑ لگا دیتے ہیں، بیٹی پہ 2,500 لگانے تیار نہیں ہوتی، کہتے نہیں یہ تو پرائے گھر کی ہے، پڑھا کے بھی کیا فائدہ، اسے پرائے گھر جانا۔ سنو میرے عزیز، بیٹوں کو اس لیے پڑھاتے ہو کہ بڑھاپے میں کام آئیں گے، بیٹیوں کو اس لیے پڑھایا کرو کہ آخرت میں کام آئیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں کام آئیں گی؟ آخرت میں کام آئیں گی۔ ماں و شما، میں سب کو شامل کر کے یہ بات کہتا ہوں، بیٹوں کو پڑھائیے، یہ آپ پہ لازم ہے، ان کا حق ہے۔ لیکن میں پھر بھی ایک فرق بتا دوں، میں بھی بیٹا ہوں، آپ بھی بیٹے ہیں، یہ سارے بیٹے۔ بیٹا 100 بار بھی قرآن کھول کے پڑھے گا نا، وہ ڈیوٹی سمجھ کے پڑھ کے اٹھ جائے گا، لیکن بیٹی ایک بار بھی قرآن کھولے گی نا تو اسے اپنا باپ یاد آئے گا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔
وہ خیال کرے گی میرے ابا نے مجھے قرآن پڑھایا تھا. ایک رکوع بھی پڑھ کے اٹھے گی، ہاتھ اٹھا کے کہے گی اللہ میرے باپ کی قبر کو ٹھنڈا کر دے. قسم کھا کے کہتا ہوں وہ بچوں والی نہیں، پوتا پوتی والوں بھی ہو جائے نا، اس کی دعاؤں میں ماں باپ شامل ضرور رہتے ہیں. بے شک بے شک، سبحان اللہ. اس لیے بیٹیوں کو بھی شامل کرو اس میں، اور زمانے کو بتاؤ بیٹے دنیا کا سہارا ہے، وہ بیٹیاں آخرت کا سہارا ہے. کئی بار نہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور کچھ چیزیں میری آج تک سمجھ میں نہیں آتی. لوگ یہ کہتے ہیں بیٹی پرایا دھن ہے، پرایا دھن ہے، پرایا دھن ہے. میرے عزیز بیٹیوں کو پرایا پرایا کہہ کے بار بار دل نہ توڑا کرو. بیٹیاں حساس ہوتی ہیں، بہت حساس ہوتی ہیں بیٹیاں. اگر باپ پردیس سے آئے اور دوڑ کے بیٹے سے پہلے بیٹی آتی ہے، لیکن باپ کی نظریں بیٹے کو ڈھونڈتی ہوتی ہیں. جی کدھر ہے کامل؟ جبکہ دوڑ کے بیٹی پہلے آئی ہے، لیکن یہ باپ ہوشیاری دکھاتا ہے، ہاتھ پکڑے گا بیٹی کا اور بیٹے کو ڈھونڈے گا. بیٹا نظر آئے گا، کہے گا جب پانی بھر لا. بیٹی سے بیٹیاں بڑی بادب ہوتی ہیں، بڑی بادب ہوتی ہیں. جیسی کہتا نا پانی بھر لا، باپ کی انگلی چھوڑ جاتی ہے، اور جب پلٹ کے آتی ہے تو بیٹا باپ کے سینے پہ بیٹھا ہوتا ہے، بیٹی پانی کا گلاس لے کے کھڑی ہوتی ہے. تمہیں کیا لگتا تم زیادہ ہوشیار ہو؟ تم نے بیٹی کو بے وقوف بنا لیا؟ نہیں، خدا کی قسم جب تم نے انگلی چھٹا کے کہا تھا نا پانی لے کے آ، بیٹی تو تبھی سمجھ گئی تھی میری جگہ اس کے سینے میں نہیں ہے، مجھے پانی کے لیے ٹالا جا رہا ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ کبھی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا کرو. تم گھر میں آتے ہو دیکھا کرو دوڑ کے بیٹیاں آ جایا کرتی ہیں، بیٹیاں باپ کے لیے لڑ جایا کرتی ہیں، بیٹیاں باپ کے لیے جان کی بازی لگا دیا کرتی ہیں. لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھا کرتے ہیں، بڑے نااہل ہیں، بڑے جاہل بدبخت ہیں وہ لوگ جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھا کرتے ہیں. اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی تو رب محبوب کے آنگن میں کبھی چار چار پھول نہ کھلاتا. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. چار بیٹیاں دے کے رب نے بتا دیا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں خدا کی رحمت ہوا کرتی. بے شک بے شک. ایک تانا دیا جاتا یہ پرایا دھن. بیٹی سے کچھ ٹوٹ جائے ڈائریکٹ اماں کہتی ہے پرائے گھر جانا ہے تجھے. برتن تھوڑا میلا رہ جائے پرائے گھر جانا ہے تجھے. بیٹا گلا بھی کاٹ دے تو اس سے نہیں کہتا کوئی بھی، اس سے کوئی کچھ نہیں کہتا. وہ جوتا لے کے کھڑا ہو جاتا ابا کے سر پہ، وہی جوتا چاہیے جو مولانا طیب کے بیٹے نے پہنا تھا. ہاں ٹھیک ہے بیٹے لا دیں گے، جوتا نیچے کر. لیکن باپ غریب، اور پھر کہنا بیٹی عید آ گئی تو بھی منگا لینا نئی چپل. وہ ابا کا چہرہ دیکھ کے اس کی غربت کو سوچ کے کہتی ابا ابھی 2 ہی سال تو ہوئے ہیں چپل لائے تھے، میں انہی کو دھو کے پہن لوں گی، میری عید انہی میں ہو جائے گی. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہا تھا کسی نے درد کیا ہے سینے کا پسلیاں سمجھتی ہیں، باپ کی غریبی کو بیٹیاں سمجھتی ہیں. بے شک بے شک، سبحان. ہم نے جو ہمارے سچے ہمدرد تھے ہم نے ان سے نظر پھیر لی، کہہ رہے نہیں نہیں اسے پرائے گھر جانا ہے. اور جب سسرال گئی نا وہاں اس سے دھوکے سے کب ٹوٹ گیا. تو ظالموں نے کہا پرائے گھر سے آئی ہے نا، تجھے کیا پتا دولت کیا ہے، حرام کی مل گئی نا تجھے. مجھے بتاؤ اس بیٹی کو گھر کس نے دیا؟ جب تک یہاں تھی یہ والے کہتے رہے پرائے گھر جانا ہے، جب وہاں پہنچ گئی تو وہ کہہ رہے پرائے گھر سے آئی ہے. بتاؤ اس کا گھر کون سا ہے؟ کیوں اسے رلا رہے ہو، کیوں اسے توڑ رہے ہو؟ اور پھر مسلح پہ آ کے کہہ رہا صلاح الدین دے دے، خالد بن ولید دے دے، ہاں محمد بن قاسم دے دے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں خالی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دو، رونے کی ضرورت نہیں ہے. آنگن تمہارا ہوگا، بولنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن توڑ تو تم نے پہلے ہی دیا بیٹیوں کو، انہیں عزت کہاں تھی ہم نے؟ وہ باپ مبارکباد کے مستحق ہے جو بیٹیوں کو برابر کا احترام دے، بے شک عزت دیتے بیٹیوں کو. بلکہ محبوب نے فرمایا جب تم گھر میں آؤ باہر سے کوئی چیز لاؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں کو دیا کرو، کیونکہ یہ بڑے نازک دل والی ہوتی ہیں. اگر ذرا سا بھی ہاتھ چھوٹا پڑ جائے نا تو فوراً ان کی دل پہ چوٹ جا کے لگا کرتی ہے. بے شک، سبحان اللہ. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہاں بتیرا پڑ گئی، نادرا پڑھ تو لیا، میلاد پڑھ لی، بس دے دیا سب کچھ. نہیں، بیٹیوں کا حق ہے انہیں قرآن کی قاریہ بنایا جائے.
بے شک ان کا حق ہے انہیں حضور کا دین سکھایا جائے، انہیں بوجھ نہ سمجھنا، بوجھ نہ سمجھنا۔ بیٹیاں بوجھ تھی، جب حضور آئے اعلان کیا لوگوں میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پھر ہر مزدور، ہر غریب، ہر امیر بیٹی کو جگر کا ٹکڑا سمجھنے لگ گیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، اور آج بھی نا یہ کنڈیشن ہے مفتی صاحب قبلہ کہ آج بھی بچیوں کو طلاق ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ ان کی گود میں بیٹے نہیں آ رہے۔ آج بھی ہم اس جہالت میں ڈوبے ہوئے، آج بھی یہ جہالت ہمارے بیچ ہے جس کا خاتمہ کرنے میرا نبی جلوہ گر ہوا ہے۔ بے شک، کہہ رہے کوک کی لوی ہے، کوئی کہہ رہا ہے نظر لگوی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا۔ سنیں میرے بھائی، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، اللہ جسے چاہتا بیٹی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا دونوں دے دیتا اور نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں دیتا۔ بے شک بے شک، سبحان اس سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ بولے سارے زور سے، اس سے زیادہ چیخ تو تب نکلے گی جب سانس نہیں آئے گی۔ ارے پتہ نہیں کب نے کس نے کب سے اللہ کا نام نہ لیا ہو، سارے مل کے بول دیں سب چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ، اور زور سے کون ہے؟ اللہ، اور زور سے کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب کسی کی بیٹی کو ذمہ دار نہ ٹھہرانا، اللہ جو دے جھولی پھیلا کے لے۔ تجھے نہیں پتا بیٹے آتے ہیں تو رب فرماتا جا اپنے لیے بھی کما، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کما، اور جب بیٹی آتی ہے کہ طرف جا ماں باپ کے لیے سلام لے کے جا اور ساتھ میرا پیغام بھی لے کے جا۔ مالک کون سا پیغام کا؟ پہلے سلام کہنا اور پھر کہنا پریشان نہ ہونا، رب نے تمہارے رزق کا بھی ذمہ لے لیا، آخر تمہارے ساتھ میرے رزق کا بھی ذمہ لے بے لیا۔ شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بیٹے بھی پڑھائیں گے، بیٹیاں بھی پڑھائیں گے، انشاءاللہ قبر کا انتظام کریں گے اپنی۔ انشاءاللہ۔ اچھا ضروری ہے کوئی ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پہ سونے کا تاج لگائے گا جا کے؟ ان کا بس چلے تو تختے اٹھا کے لا کے سردیوں میں تاپیں اس سے۔ کیا مٹی گر گئی، تختے کس کام کے رہ گئے؟ لاؤ تاپ لو۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ سے میری گزارش ہے ہم سب ایسا کام کر جائیں کہ کوئی دعا نہ بھی کرے، ہم قبر میں لیٹے ہوں اور رحمتوں کے جھونکے قبر میں کھڑکیوں کے ساتھ آنے جانے بے لگ شک جائیں۔ بے شک۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ادارہ چل رہا ہے، یہ ادارہ چل رہا ہے، آپ یہ قرآن والے پڑھ رہے ہیں، اللہ کرے آپ کا پیسہ ان کی تعلیم میں لگے، جی ان کے اساتذہ کی تنخواہ میں لگے۔ 8 لوگ پڑھانے والے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ بول دو یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 8 لوگ پڑھانے والے، اتنے سارے پڑھنے والے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ثواب قبر میں آئے تو قرآن والوں پہ پیسہ لگائیے۔ انہوں نے قرآن پڑھا، یہ حافظ بنے، آپ نے ان کو 1 کپ چائے پلا دی، کتنی 2-2.5 لاکھ کی آتی ہے نا، بولا تو اس مارے نہ جا رہی ہے تم سے۔ 1 کپ چائے پلا دی، میدان قیامت نفسی نفسی کا عالم، حساب کتاب فائنل، لائنیں صرف 2 ہی لگنی، کتنی؟ 2 بولے پھر چپ گئے، کتنی لائنیں؟ 2 ہاں اب کے کھڑا کر لوں گا چپ والے بندے کو، پھر اس سے سنوں گا میں دعائے قنوت، دیکھوں کون نہیں بولتا ہے۔ کتنی لائنیں؟ 2 کتنی لائنیں لگنی؟ آپ بھی بول سکتے ہیں کتنی؟ 2 1 لائن جنتیوں کی اور 1 لائن جہنمیوں۔ جنت والی لائن میں کھڑے ہوں گے یہ قرآن والے، جہنم والی لائن میں آ گیا ہم جیسوں کا نمبر، پھر ہم جھانک جھانک کے دیکھیں گے کوئی ہے بچانے والا۔ ارے حافظ جی، جی حافظ جی، ہاں پہچانا؟ کہا نہیں، ارے مجھے نہیں پہچان دے، جبکہ اس منظر سے گزر کے آئے یہ تو حافظ جی ہیں، ماں بچوں کو نہیں پہچانے کی، بہن بھائی کو نہیں، باپ بیٹے کو نہیں، ماں بیٹی کو نہیں، جو ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کریں گے۔ اگر تجھے نہیں پہچانیں گے تو کیا بڑی بات ہو جائے گی؟ پہچانا نہیں؟ کہا کون ہو؟ نہیں پتا۔ کہا یاد ہے خوشحال پور میں پڑھنے آئے تھے، تم کھڑے تھے، میں نے آواز دے کے کہا تھا حافظ جی آؤ چائے پی لے، تم نے 1 کپ چائے پی تھی۔ کہا ہاں یاد آیا۔ ارے آپ ہیں وہ؟ کہا ہاں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آج پھنس گیا۔ کہا پھر؟ کہا تم اچھی لائن میں ہو، ہم جہنم کی لائن میں۔ کہا کیا؟
بولے آج ایک کپ چائے کا بدلہ دے دو, ایک گلاس پانی کا بدلہ دے دو, میں نے وضو کرایا تھا اس کا بدلہ دے دو. راشن بٹتا ہے یہاں کبھی کبھی؟ جی بٹ وہ بولنے جنہیں مل لیا, وہ بولے جنہیں نہیں مل لیا. بٹتا ہے اب سب کو مل لیا, دو تین کو نہیں مل لیا. بٹتا ہے نا. ہم نے دیکھا تھا جب راشن کی لائن ہوتی ہے نا تو ایسے لگے ہوتے ہیں, یہ میرا نمبر ہے, ایک کونی دیکھ کونی ایک کونی جلدی سے میرا تول دو. ہے مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی ہے, یہ کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے, یہ میرا کام بھی نہیں ہے, نہ میری کرسی ہے اور نہ میرا کرسی سے مسئلہ ہے. بس میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو ایک راشن کی لائن پہ کونی چل جاتی ہے, وہ تو جنت کی لائن ہوگی. یہ بات کر رہا ہے اس سے, جنتی آگے والے بھاگ کے فٹاک سے جنت میں, کہیں پھر نہ پکڑ لیے جائے. لیکن جہاں یہ کھڑے ہوں گے وہاں لائن رکی ہوئی ہے, پیچھے والے ٹینشن میں, چلو بھائی کیا پھر سے کوئی حساب شروع ہو گیا ہے, چلتے کیوں نہیں. وہ ادھر شور کریں گے, ادھر رب فرمائے گا فرشتوں پتا کرو یہ جنتیوں کی لائن کیسے رک گئی ہے, جبکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, ہر چیز کا خالق و مالک ہے. فرشتے کہیں گے مالک ایک حافظ قرآن ہے جو آگے نہیں جا رہا ہے, اس کی وجہ سے پوری لائن رکی ہوئی ہے. رب فرمائے گا وہ کیوں رکا ہوا ہے, کہا اس کو کسی نے روک رکھا ہے. کہا کس نے روکا ہے, کہا دنیا میں وہ کہہ رہا کہ اس نے پانی پلایا تھا, چائے پلائی تھی, اس نے وضو کے لیے پانی دے دیا تھا. یہ ایک بات کو لے کر کے کھڑا ہے, آج وہ اس کا بدلہ مانگ رہا ہے. رب کہے گا جاؤ میرے قرآن والے سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے. رب کہے گا پوچھو نہ جا کر کے. قرآن والا کہے گا مالک میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اس کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا. رب فرمائے گا میرے قرآن والے تو نے کم مانگا ہے, یہ ایک کی بات کر رہا ہے, اس سے کہہ دو پوری لائن کو دیکھے, جسے یہ کہتا جائے گا اسے اس کا رب اپنے کرم سے جنت دیتا جائے گا.